السلام علیکم کلاس سسٹم. اپنی کتاب کمل کا صفحہ نمبر 137 کھولیں. آج کے لیکچر میں ہم سبق پڑھیں گے ریل گاڑی چھکا چھک. ریل گاڑی کے بارے میں یہ سبق ہے، بہت معلوماتی سبق ہے. اس کی میں آپ کو پڑھتی ہوں، آپ سمجھیے اور پھر اس کے بعد آپ کا کام دوں گی. سائنس کے فائدوں میں ایک فائدہ ذرائع آمد و رفت کی ترقی بھی ہے. ذرائع ذریعہ کی جمع ہے، آمد و رفت کا مطلب ہے آنا و جانا، آنے جانے کے ذرائع. ریل گاڑی بھی سفر کا ایک اہم اور مفید ذریعہ ہے. رضا علی آبدی لکھتے ہیں، یہ ایک مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ریل کہانی. وہ لکھتے ہیں کہ ریل گاڑی کی اپنی ایک الگ دنیا ہے. شہر کی وہ سڑک جو ریلوے اسٹیشن کی طرف مڑتی ہے، اس پر مڑتے ہی نہ صرف ماحول کی بلکہ مڑنے والے کے شعور کی کیفیت بھی بدلنے لگتی ہے. یعنی اس شخص کی ذہنی حالت تبدیل ہونے لگتی ہے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے. وہاں سے فضا کے رنگ اور ہوا کی بو بدلنے لگتی ہے، اور پھر اسٹیشن کی عمارت میں قدم رکھتے ہی اور ریل کے ڈبے میں داخل ہوتے ہی نہ صرف احساس بدلتا ہے، احساس کا مالک بھی بدل جاتا ہے. یعنی جو وہاں کا ماحول ہوتا ہے وہ بالکل ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی حوالے سے اس شخص کے وہاں جانے والے انسان کے خیالات بھی تبدیل ہوتے ہیں. ریل کے ڈبے میں ہر شخص گھبرایا ہوا داخل ہوتا ہے. کچھ دیر بعد وہ خود اور اس کا مزاج سنبھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر برابر بیٹھے ہوئے مسافر سے الیک سلیک ہوتی ہے. الیک سلیک کا مطلب ہوتا ہے سلام دعا، جو بعض اوقات زندگی بھر کے گہرے مراسم میں بدل جاتی ہے. مراسم تعلقات ہوتا ہے، یعنی اچھے تعلقات ان کے درمیان ہو جاتے ہیں. عمر بھر کی دوستیاں ہو جاتی ہیں. میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ انسان کو سمجھنا اور پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کیجیے. انسانی رشتے اور محبتوں کے تعلق پروان چڑھانے ہوں تو یہ کام کسی ہوائی جہاز، بس، ٹیکسی یا رکشہ میں نہیں ہو سکتا. یعنی ان کے خیال میں ریل گاڑی کا سفر دوستیاں بنانے میں، رشتے بنانے میں بہت مفید ہوتا ہے. انجن، بوگی، پٹڑی، ٹکٹ گھر، پلیٹ فارم، یہ الفاظ اور ریل گاڑی چلنے کی آواز، گارڈ کی سیٹی، لال جھنڈی، ہری جھنڈی، یہ سب مجھے بچپن سے بہت پسند ہے. دادا جان نے ریلوے میں بہت عرصہ کام کیا. اب وہ پیراگراف جو اوپر والا تھا وہ رضا علی آبدی کا تھا، لیکن جہاں پہ ایک بچی کے خیالات ہیں وہ بتاتی ہے کہ اس کے دادا نے ریلوے میں بہت عرصے کام کیا ہے، اور ان کی البم دیکھتے ہوئے مجھے اب بھی بہت مزہ آتا ہے. انہی کے ساتھ میں اسلام آباد میں واقع ریلوے میوزیم دیکھنے گئی. میوزیم عجائب گھر ہوتا ہے جہاں جس چیز کے بارے میں بنایا گیا ہو وہاں اس کے متعلق چیزیں رکھی جاتی ہیں. اس میوزیم میں پرانے زمانے کی انجن اور بوگیاں محفوظ کی گئی ہیں. بوگی کی جمع ہے اور اس کا مطلب ریل کے ڈبے ہوتے ہیں. دادا جان کے بقول، یعنی دادا جان کہتے ہیں کہ پاکستان ریلوے کی تقریباً 200 سال پر محیط ایک طویل تاریخ ہے. 1861 یعنی 1861 میں پہلی ریلوے لائن کراچی سے کوٹری تک بچھائی گئی جو 105 میل طویل تھی. ایک سڑک کراچی سے کیماڑی تک بنائی گئی تاکہ بحری جہازوں سے لایا اور لے جایا جانے والا سامان شہروں میں پہنچایا جا سکے. 1947 یعنی 1947 جب پاکستان بنا میں پاکستان کی آزادی کے وقت یہ محکمہ پاکستانی حکومت کے تحت ادارے کی حیثیت اختیار کر گیا. اس کا صدر دفتر لاہور، پنجاب میں بنایا گیا. اس کے تحت آج بھی 65 لاکھ مسافر یعنی 65 لاکھ مسافر سالانہ مختلف راستوں پر سفر کرتے ہیں. ان راستوں میں کراچی تا لاہور، کراچی تا فیصل آباد، کراچی تا پشاور وغیرہ شامل ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم آزادی اور دیگر بڑے اجتماعات اور مواقع پر خصوصی ٹرینیں چلا کر مسافروں کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں. ریلوے کے ملازمین کی تعداد تقریباً 83,000 ہے، یعنی 83,000 اس کے ملازمین کی تعداد ہے. مسافر ٹرینوں کے علاوہ مال گاڑیاں، زرعی صنعتی درآمدی اشیاء مثلاً پیٹرولیم، لوبریکینٹ، گندم، کوئلہ، کھاد، فرٹیلائزر، فاسفیٹ، چینی اور اس طرح کا بہت سا سامان مختلف علاقوں اور مقامات تک لانے اور لے جانے کا ذریعہ ہیں. یعنی صرف مسافروں کو ان کی منزل تک نہیں پہنچاتے بلکہ مختلف قسم کا سامان بھی مال گاڑیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. اس میں سے آپ نے مشکل الفاظ کی املا لکھنی ہے اور سبق کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اس میں آپ دیکھیں میں نے کچھ الفاظ کے نیچے نیلی پینسل سے لائن لگائی ہے جسے خط کشیدہ کہا جاتا ہے. ان الفاظ کے آپ نے
واحد کے جمع بنانے ہیں، جن کے نیچے نیلے رنگ سے میں نے لائن لگائی ہے۔ ان کے واحد کے جمع بنانے ہیں، اپنے رف رجسٹر پر لکھنے ہیں اور مشکل الفاظ کی املا بھی لکھنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔